پہلے جو کودتے ہیں، ابھی کہتے ہیں نا سب لوگ پوچھتے ہیں ہونی سارے جن آ گئے، اب بھی ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو جنوں کو پسند ہے. ٹھیک، پہلے بیوٹی پارلر تھے، پہلے گھروں میں ٹوائلٹ تھے نہیں تھے نا، پہلے ہم باہر جایا کرتے تھے، پھر چھتوں پہ آ گئے، چلو وہاں تک تھا، اب تو ہمارے مسائل ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اٹیچ بات ہے، چاہے اٹیچ بات ہو، صاف ستھرا ہو، جائیں اندر داخل ہوں، دعا پڑھیں، دعا بتائیے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بھی بتاتی ہے کہ یہاں خبیث ہیں. خبث والخبائث کا کیا معنی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا یا آئی ان خبیث پلیت جنوں اور جننیوں سے. اس کا مطلب یہ جوڑے بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں، جننیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ جو ہے نفسیاتی مریض ہے نا، تو پھر وہ ایسی گولیاں دوائیاں دیتے ہیں کہ بندہ پکا ہی پھر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کسی کو نشے میں رکھیں تو اس کا کیا تھا، وہ تو بے حس ہو گیا، نہ اس کے دماغ پر جن اثر کرے گا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بات کرے گی اثر. تو ٹھیک ہے، علاج ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن انکار کر دینا ان چیزوں کا یہ نہیں بکواس ہے. یہ سب ایسے کہتے ہیں، اور زیادہ تر مسلمان ڈاکٹر، ہندو عیسائی ڈاکٹر یہودی ڈاکٹر کبھی نہیں کرے گا یہ، حالانکہ ان کے مذہب میں بھی ہے یہ سارا. ہمارے مذہب میں تو ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے. ہمارے مذہب میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرتے نا، نکاح، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور خریدتے، یہ اللہ کے نبی کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے امت کے لیے. آپ اس کی پیشانی کے بال پکڑتے، پیشانی سمجھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جو اس میں شر ہے اس سے بچانا، اور جو اس میں خیر ہے وہ میرے مقدر کر دے. چاہے بیوی ہے، چاہے لونڈی ہے، چاہے اونٹ ہے یا اونٹنی ہے یا گدی ہے یا گدھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات، یہ کیا ہے، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تبصرہ نگار، بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی اس پر تجزیہ نگار بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں الف بے کا پتہ نہیں اسلام پر تجزیے ہو رہے ہیں، ہے نا. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ انہوں نے اس کا قرضہ لینا، ایسے کر کے وہ سر ننگی، سینہ نکالا ہوا، وہ ایسے سوال کر رہی ہے جیسے نعوذ باللہ سارا دین اس کے پاس ہے. یہ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس طرح باتیں کرتے ہیں، کیونکہ کیمرہ ہے نا، مشہوری ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے. اللہ ایسی ذلت کی زندگی سے بچائے. عزت وہ جو آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ عزت ہے. لوگوں سے جا جا کر الٹی سیدھی کرتوتیں کر کر عزت لینا، یہ تو ذلت ہے. یا تو اللہ عزت والا ہے نا، اس کی عزت صدا ہے نا. وہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی ذلیل نہیں نہ کرتا. تو جب وہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آئے تو اس سے کوئی عزت نہیں. کوئی نبی، پیغمبر، فرشتہ، جن، کوئی بڑے سے بڑا اس کو عزت نہیں دے سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس کے آگے کسی بڑے کی کوئی بڑائی نہیں. آج تو نعوذ باللہ ہم نے نبی سے بڑھا دیے لوگوں کو، اللہ سے بڑھا دیے،
ان کو جس نے، اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو تو صحیح انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، جن کو تم مانتے ہو، جن سے جا جا کر مانگتے ہو، جھولیاں پھیلاتے ہو. کیا دنیا اتنی سی ہے؟ دنیا تو وسیع ہے. اور پوری دنیا گھوم کر تو دیکھو کون کس سے کیا مانگ رہا ہے. جن ملکوں میں مزارات نہیں ہیں، یہ سارے ولی پیغمبر ادھر ہی آ گئے. انڈیا پاکستان میں حساب سے آ گئے. بڑی بڑی کرامتیں لکھتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. انہوں نے سمندر کو روکا ہوا ہے، انہوں نے یہ پہاڑوں کو روکا ہوا ہے. اب کدھر گئے؟ بغداد کا بیڑا غرق کر گیا امریکہ. وہ بغداد والے کدھر تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہاں سے بیٹھ کر برداشت کی طرف منہ کرو، پھر وہ 2 نفر پر نعوذ باللہ، پھر یا وہ سے آدم مدد مانگو نعوذ باللہ. وہاں پر 4 ٹینکوں نے تباہی مچا دی امریکہ کی. کیا بگاڑ لیا تم نے امریکہ کا؟ شام کدھر وہ چلے گئے ولی سارے؟ وہ سب کدھر ہیں یار؟ پہلے آ جاتے تھے، پہلے تو سمندر میں ڈوبی ہوئی، دریا میں ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتے تھے. اب تو پورا بیڑا غرق ہوا ہے ہمارا. اب تو پورے ملک ہماری غیرتیں ڈوب گئی ہیں، ہمارے مال ڈوب گئے، ہماری اولادیں ڈوب گئیں، بے حیائی میں ڈوب گئیں. اب کدھر چلے گئے وہ؟ اللہ کے بندے. حیو قیوم کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ ایاک نعبد کون ہے؟ کس کو کہتے ہو نماز میں؟ کیوں زیادتی کرتے ہو؟ نماز میں کہتے ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں. باہر نکل کے کہتے ہو تیرے بھی، تو بھی میرے، میں تیرے دردہ سوالی ہیں، میری چولی پر دے ہو. استغفر اللہ من ذالک. یہ کیا دوغلی ہے یار. انبیاء علیہ السلام پہلی دعا سے لے کر آخری دعائیں تک کس کو پکارا؟ اللہم کا معنی کیا ہے؟ ربنا کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلی دعا جو اترتی ہے وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا. پہلی دعا جو ہے معافی مانگنے کے لیے آدم کو اللہ نے بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی وظیفہ ہے. جب کوئی امر آپ کو پریشان کرتا تو آپ کثرت سے کس کو پکارتے؟ یا حی یا قیوم. کون ہے حی؟ معنی کیا ہے؟ سدا قائم رہنے والا. اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ زندہ باد. اللہ زندہ باد، باقی کوئی زندہ باد نہیں. سدا زندہ رہنے والا کون ہوا؟ تو زندہ باد کا معنی کیا ہے؟ تم نے تو چوڑے چماڑوں کو بنا لیا. جو جان کا بڑا بے ایمان اس کے لیے زیادہ نعرہ زندہ باد اللہ کے ساتھ ملاتے ہو. چند دنوں کے بعد اس کو ذلت ملتی، تم ہی اس کا نعرہ لگاتے ہو، کل اس کو گالیاں دیتے ہو. یہ ہے وہ جو رب ہے، جو خالق ہے. اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی. تمہیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، تمہیں دانت سے کیسے تم نے ذرہ نکالنا ہے وہ طریقہ بتا دیا، تمہیں بیویوں کے پاس جانے کا طریقہ بتا دیا، تمہیں غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا، تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ بتا دیا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھڑا ہونے کا، لیٹنے کا طریقہ بتا کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیا دن کوا چلا ہنس کی چال. آؤ جاؤ جا کر دیکھو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے لباس دیکھو، اپنے بچوں کے لباس تو اب دیکھو. فلسطینیوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ لباس کی وجہ سے. پینٹیں پہنی ہیں یہ جی، یہ اسلامی قانون مانگتے ہیں. جسم سارا نظر آ رہا ہے. مرد کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے عضو ایسا لباس پائے کہ اس کے عضو نظر آئیں، اس کے جسم کے ابھار نظر آئیں. مرد نہیں بتکا سکتا، اپنی ماں بہنوں میں نہیں بیٹھ سکتا. وہ تانگ لباس پہنا ہو، پتلونے دیکھو ذرا، ٹائٹ پورا، ہر چیز نظر آ رہی ہے اس کی. مرد تو مرد، عورتوں نے اس سے تنگ لباس پہنی. بچوں کو، بیویوں کو حیران ہو گئے. پتلونے پہنتے، اوپر سے برقع پہنا ہوتا ہے، اندر پینٹ پائیے.
کیا ہے یار، یہ اسلام ہے؟ اسلام باغیرت لوگوں کا اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہندو پاک کے محدث گزرے ہیں، وہ کلاس لگی ہوئی ہے، دیوس کا سبجیکٹ آتا ہے، تو خود بھی وہ نواب تھے لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ پڑھانے کا، دین پڑھانے کا۔ اہلیہ بھی ان کی نوابزادی ہے۔ کلاس لگی ہوئی ہے، شاگردوں نے پوچھا، شیخ کہتے ہیں استاد کو، محترم جو شیخ دیوس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ آج شام مغرب کے بعد فلاں چوک میں کھڑے ہو جانا، ساری کلاس، میں وہاں سے گزروں گا تو وہاں پر آپ نے یہ مجھ سے سوال کرنا اور میں تو آپ کو جواب دوں گا۔ اب شام کو مغرب کے بعد ان کا کام تھا، نواب تھے، بگی میں بیٹھے ہوئے، اہلیہ بھی ساتھ بیٹھی، اب کھانا کھانے کے بعد وہ واک کرنے کے لیے بگی میں بیٹھے ہیں، نکلے ہیں، کلاس کھڑی ہے چوک میں، رک کے، جی بیٹا سوال کریں مجھ سے، شیخ وہ دیوس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیوس دیکھنا ہے تم نے؟ میں حیران ہو گئی، ابھی معنی نہیں سمجھے۔ انہوں نے بولا کہ دیوس اس لیے میں ہوں، یہ میری بیوی جو ہے بغیر پردہ بیٹھی ہوئی ہے، دوپٹہ تھا ان کے سر پہ، چہرہ ان کا ننگا تھا۔ دیوس کا معنی ہے دلہ،